فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ قابل محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو ایک خوش قسمتی اور سعادت مندی کی بات عطا فرمائی ہے۔ وہ خوش قسمتی اور سعادت مندی یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اونچی ہستی ہے، وہ مبارک ہستی ہے جن کے بارے میں ارشاد خداوندی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ساری مخلوقات کے لیے رحمت بنا کر اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر بھیجے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے لیے بھی نبی، جناتوں کے لیے نبی، چرند پرند درند حیوانات فرشتے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، جتنی بھی چیزیں ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور جتنی چیزیں ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے، وہ ساری کی ساری مخلوق پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی چھاپ لگا دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تا قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت چلیں گی۔ جتنے بھی نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے اس دنیا کے اندر، کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اس دنیا کے اندر مبعوث فرمائے گئے۔ سارے نبیوں کی نبوت ختم ہو چکی، سارے نبیوں کی نبوت ختم ہو چکی، اب صرف ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تا قیامت تک چلیں گی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، شریعت اور قرآن مجید کے ساتھ زندگی گزاری جائے گی۔ جو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین دے کر گئے اور دین کی تعلیمات دے کر گئے، اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنا ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر معجزات، سارے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر معجزے ہوئے۔ ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کو نازل کیا گیا۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جو ہمیں قیامت تک یہ کتاب ہمیں ہدایت کے راستے پر چلائیں گی۔ جب تک ہماری زندگی ہے اس وقت تک اور قیامت تک جتنے بھی انسان دنیا کے اندر آئیں گے وہ کامیاب اور ہدایت اس وقت پائیں گے جب وہ حدیث اور قرآن مجید کو اپنی زندگی میں اور اپنے لیے نمونہ بنا کر اس دنیا میں چلیں گے، وہ کامیاب ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زندگی عطا فرمائی، یہ زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے لیے اللہ نے ہم کو دی ہے کہ ہمیں اپنے نبی کے مبارک سانچے کے اندر اور نورانی و پاکیزہ طریقوں کے اندر غلامی کے ساتھ زندگی گزارنا ہے۔ ہمیں اپنی منمانی کے ساتھ اور جو دل کے اندر آئے اس زندگی کو گزار کر نہیں جانا ہے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ ہمیں اللہ تک جانے کا اور کامیابی تک جانے کا اور ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم سے بچنے کا اور ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں جانے کا جو راستہ اللہ کے نبی نے بتایا ہے، اس راستے پہ ہم کو چل کر کامیاب ہونا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی نبوت مل جانے کے بعد کی جو 23 سالہ زندگی تھی،
اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کے لیے گڑ گڑائے، پریشانیوں کو برداشت کیا، کیا کیا بڑی بڑی قربانیاں دی کہ اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ جتنی اس دین کے خاطر جتنی تکالیفیں اور جتنی مصیبتیں اور جتنی اذیتیں مجھ کو دی گئی، کسی نبی اور کسی رسول کو اتنی تکالیف اور اذیت نہیں دی گئی۔ ہم مشہور سنتے رہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا برتاؤ ہوا کہ وہ مبارک ہستی جن کو اگر اللہ کے نبی کو اگر اس دنیا میں نہ لانا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس زمین کو نہ بچھاتے، نہ آسمان کو اٹھاتے، نہ میں اور آپ ہوتے، نہ یہ انسان، یہ کارواں کچھ نہیں ہوتا۔ اس کس کے صدقے طفیل میں بنا ہے سارا کے سارا کارواں؟ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں بنا ہے۔ تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت لے کر جب طائف کے اندر تشریف لے گئے، طائف ایک شہر کا نام تھا، اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے تو طائف کے سرداروں سے، جو وہاں کے مہذب سردار تھے، ان سے بات کی تو تین سردار تھے، تینوں سردار میں سے ایک سردار نے کہا کہ اوہو، اللہ نے آپ ہی کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔ دوسرا سردار کہنے لگا کہ اللہ کو آپ کے سوا اور کوئی نہیں نظر آ رہا تھا کہ جس کو نبی بنا کر بھیجتے۔ تیسرے نے کہا کہ اگر تو واقعی نبی ہے کہ جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے تو تیری بات سے انکار کرنا خطرے سے خالی نہیں، اور اگر تو جھوٹا ہے تو میں تجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ تو تینوں سرداروں کو، جن کو سردار سمجھ کر بات کی تھی، جیسا انسان کوئی کام دنیاوی کام کے لیے کچھ کرتا ہے تو وہ کس سے رابطہ کرتا ہے؟ بڑے لوگوں سے رابطہ کرتا ہے، مہذب لوگوں سے رابطہ کرتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سرداروں سے دین کی دعوت شروع کرنے کا ابتدا کی کہ اگر سردار ایمان لے آئیں گے تو ظاہر ہے کہ پورا قبیلہ کے قبیلہ، کنبہ کے کنبہ ایمان کے اندر، اسلام کے جھنڈے کے اندر سب آ جائیں گے اور میری نبوت کو سب تسلیم کر لیں گے۔ لیکن تین سرداروں نے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بات کو سنتے اور یہ جواب دے دیا کہ ہمارے شہر سے فوراً نکل جاؤ اور تمہاری جہاں چاہت کی جگہ ہے وہاں چلے جاؤ، فوراً نکل جاؤ ہمارے شہر سے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے نکلنے لگے تو ان سرداروں نے کیا کیا کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اوباش قسم کے شرارتی بچوں کو اللہ کے نبی کے پیچھے لگا دیا کہ آپ کا مذاق اڑائے، تالیاں پیٹے، پتھریں مارے۔ تو ان نوجوانوں نے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں کہ 3 میل تک یعنی 7.5 کلومیٹر تک اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا، پتھریں مارے گئے اور آپ کے جسم سے خون نکل کے آپ کے جوتیوں کے اندر جمع ہو گیا، آپ کے جسم مبارک سے خون کے فوارے اڑنے لگے، زمین پر آپ کا خون گر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی اونچی ہستی کہ ساری بحر و بر، مشرق مغرب، شمال و جنوب، زمین آسمان، فرشتے، جنات، انسان، حیوانات، نباتات، چرند پرند، اڑنے والے، تیرنے والے، 2 پاؤں والے، 4 پاؤں والے، رینگنے والے، نفع دینے والے، نقصان دینے والے، ساری کائنات، لوح و قلم، کرسی، فرشتے، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، جن کے صدقے میں بنے اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف کے سفر میں خون زمین پر لگ رہا ہے اور جسم مبارک سے خون کے فوارے اڑ رہے ہیں۔ اتنی تکالیف اور اتنی اذیت طائف کے سفر میں دی گئی کہ اللہ کے نبی اس طائف کا جب واقعہ سناتے تھے بعد میں بھی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غم زدہ ہو جاتے تھے کہ اتنی تکالیف طائف کے سفر میں دی گئی کہ طائف کا سفر حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں شروع ہی میں اس واقعے کو درج کیا ہے اور شروع ہی کے اندر اس واقعے کو کتاب کے اندر درج کیا ہے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکالیف سہنا پڑی وہ میرے اور آپ کی سوچ سے بہت بالا تر ہے، بہت دور ہے۔
اگر انسان کو ایک چھوٹا سا پتھر بھی اگر کوئی بچہ اٹھا کر مار دے، وہ تو نوجوان تھے، نوجوان اوباش قسم کے شرارتی بچے تھے، جب وہ اگر کوئی بچہ اپنوں کو چھوٹا سا پتھر بھی اگر سر پر مار دے تو ہماری چیخیں نکل جاتی ہے، اور پورے تن بدن کے اندر ایک حرارت سی اور ایک اذیت ناک تکلیف ہونے لگتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پہاڑ کے فرشتے جو طائف کے ارد گرد میں جو پہاڑ تھے، اس پہاڑوں کے جو فرشتے تھے جن کی ڈیوٹی اور جن کی ذمہ داری پہاڑوں کے اوپر منقدع کیا گیا ہے اور جن کو دی گئی ہے ذمہ داری پہاڑوں کی، تو وہ فرشتے اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ یہ دونوں پہاڑ جو طائف کے آس پاس ہے، ارد گرد ہے، ہم ان دونوں پہاڑوں کو ملا دیں اور اس طائف بستی کو، اس شہر کو ہم ہلاک و برباد کر دیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر کیا بنا کر بھیجے گئے ہیں؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ ساری کائنات، ساری مخلوق کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، یہ نہ صحیح تو ان کی اولاد اور ان کی نسل ایمان لے آئی۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت کا اور رحمت کا اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درگزر کا معاملہ کیا ان کے ساتھ، طائف والوں کے ساتھ۔ اللہ کے نبی چاہتے تو اس وقت کہتے کہ اللہ اس کو بس تو اب ختم کر دے، اس طائف بستی کو اب تو ختم کر دے۔ اللہ تو اپنے نبی کے الفاظ کی دیر تھی، صرف زبان سے ان کے الفاظ ظاہر بھی نہ ہوتے اور اللہ تعالیٰ ان کو عذاب کے اندر گرفت کر لیتا۔ لیکن اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ تم چلے جاؤ، یہ نہ صحیح تو ان کی نسل ایمان لے آئے گی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان شرارتی بچوں سے نجات ملی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف لے گئے، تو باغ والا جو تھا وہ آپ کا دشمن تھا۔ جب اس نے آپ کو اس طرح دیکھا کہ آپ کا جسم مبارک خون سے پورا بھرا ہوا ہے، آپ کی جوتیاں نالین شریف آپ کی جوتیوں سے بھر چکی ہے، تو وہ دیکھ کر اور ہکا بکا ہو گیا۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ تکالیفیں آپ کو اس دین کی خاطر دی جا رہی ہیں۔ تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت کے اندر بھی تو اس نے کیا کیا، اس کو رحم آیا، اس نے ایک پلیٹ لیا، اس کا انگور کا باغ تھا، اس نے اپنے پلیٹ کے اندر انگور جمع کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں پیش کیا۔ دشمن تھا کہنے کو، لیکن اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھ کر دل کے اندر رحم آ گیا اور اللہ کے نبی نے اس کو بھی اسلام کی اس وقت دعوت دی، تو وہ اسلام کے اندر داخل ہو گیا۔ اور پھر اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے التجا، وہ فریاد کی، کیا کی کہ اے میرے مالک، تو ہی ضعفاء کا رب ہے، تو ہی دن کو رات میں اور رات کو دن میں تبدیل کرنے والا ہے۔ یا اللہ، تو یہ مجھ کو نہیں جانتے، یہ میری نبوت کو اور میرے مقام کو اور میرے وقار کو اور میری اہمیت کو نہیں جانتے، اللہ تو ان کو معاف فرما دے۔ ہو سکتا ہے کہ میری دعوت کے اندر اللہ کے نبی اپنی کمزوری اللہ کے سامنے ظاہر کر رہے، ہو سکتا ہے کہ میری کمی رہ گئی ہو ان کو دعوت دینے کے اندر، اللہ تو انہیں معاف کر دے۔ تو ہی ضعفاء کا رب ہے، تو ہی دن کو رات میں اور رات کو دن میں تبدیل کرنے والا ہے، تو ہی سورج کو چاند کو نکالنے والا ہے، تو ہی ہر شے کا مالک و خالق ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو معاف کر دے۔ ایسے محبت کرنے والے، ایسے شفقت کرنے والے، ایسے درگزر کرنے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت مل جانے کے بعد کی 23 سالہ زندگی صرف روتے ہی گزر گئی۔ اللہ کے نبی کا چہرہ مسکراتا ہوا چہرہ تھا، ایسا کہ نور ٹپکتا تھا اللہ کے نبی کے چہرے سے، لیکن آپ کا دل ہر وقت غمگین رہا کرتا تھا۔ دائم الفکر آپ کا لقب تھا کہ آپ ہر وقت کیا رہتے تھے؟ فکر مند رہتے تھے، ہر وقت امت کے تعلق سے سوچتے تھے کہ اے اللہ میری امت کے ساتھ کیا ہوگا۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر جو تھا یہ بہت کٹھن سفر تھا اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جب بھی حضرت عامہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بعد یہ تذکرہ ہوتا تو آپ کا دل غمگین ہو جاتا۔
عرفات کے میدان کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور عرب کی جو وہاں کی گرمی، مشہور گرمی، وہاں کا جو گرمی کا جو سطح تھا وہ بہت ہائی، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح اونٹنی پر بیٹھے ہیں اور دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے، اور مسلسل 6 گھنٹے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کے لیے دعائیں کی ہے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑ کی وادیوں میں چلے گئے، 3 روز ہو گئے اللہ کے نبی وہاں سے واپس نہیں آئے۔ پہاڑوں کے اندر اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کے لیے روتے رہے۔ ایسا درد رکھنے والا انسان، ایسی مبارک ہستی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ہر چیز کر چکے ہوتے۔ بادشاہ کی اللہ چاہتا تو ان کو بادشاہ والی نبوت دیتا، لیکن اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور آپ کی طرف دیکھ کر یہ خیال کیا کہ میرے امتی اگر یہ دیکھ لیں گے کہ میری زندگی کیسی گزری ہے تو ان کے ایمان کے اندر کمزوری آ جائے گی اور وہ اپنے ایمان سے پھر جائیں گے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کیسی اللہ سے مانگی کہ جس وقت اللہ کے نبی کھاتے تھے اس وقت شکر کرتے تھے، اور جس وقت بھوکے رہتے تھے تو صبر کے ساتھ اللہ سے التجا کرتے تھے۔ ایسے فاقے کے ساتھ زندگی گزاری، ایسے فقر فاقوں کے ساتھ زندگی گزاری۔ کھجوروں کے اوپر آپ کا گزارا ہوا کرتا تھا، پانی کے اوپر آپ کا گزارا ہوا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی کی ایسی نبوت تھی کہ ہر شے کے اوپر آپ کی نبوت کی چھاپ تھی، بحر و بر، زندہ مردہ، اور درختوں پر بھی ایک معجزہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یاد آ گیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین بیٹھے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے تو صحابہ کو دیکھ کر مسکرایا اور کہا کہ میرے صحابہ کیا ہوا، کیا بات ہے؟ تو سارے صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ بھوک لگی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے بھی بھوک لگی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی تشریف لائے، ان سے بھی اللہ کے نبی نے کہا کہ ابو بکر عمر کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ بھوک لگی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ جو آپ کے داماد ہے ان سے کہا کہ علی جاؤ اس درخت سے، کھجور کا درخت سامنے تھا، اللہ کے نبی نے کہا کہ جاؤ علی اس درخت سے تازہ کھجوریں لے کر آؤ۔ اس وقت سردی کا موسم تھا اور سردی کے موسم میں کھجوریں نہیں آتی، سردی کے موسم میں کھجوریں نہیں آتی، درخت جو تھا سوکھا پڑا ہوا تھا، اس پہ کوئی نام و نشان پھل کے نہیں تھے، کھجور کے نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ جاؤ اس درخت سے کہو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تازہ کھجوریں پیش کی جائے۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں کہا، اپنی ہوشیاری نہیں بتائی وہاں پر، اور یہ نہیں کہا، آپ علم کے باپ تھے، اللہ کے نبی حضرت علی رضی اللہ عنہ سمندر تھے علم کے۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ آج تو ٹھنڈی کے یہ زمانہ جو ہے ٹھنڈی کا چل رہا ہے، درخت پر سوکھا پڑا ہوا ہے، کھجور تو کچھ نہیں، خاموش رہے اور اللہ کے نبی کی بات کو سنا اور فوراً اس پر عمل کیے۔ درخت کے پاس گئے اور کہا کہ اے درخت کھجور کے، تجھے واسطہ اس رب کا جس نے تجھے پیدا کیا ہے، یا رسول اللہ کے لیے، کائنات کے نبی کے لیے تازہ کھجوریں پیش کی جائے۔ تو درخت سے کھجوریں پٹ پٹ گرنے لگی اور حضرت علی نے نیچے چادر بچھائی ہوئی تھی اور چادر کے اندر وہ کھجوریں گر کر اور ایک گٹھڑی بن گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے کندھے پر اس گٹھڑی کو لیا اور سارے صحابہ اس سے سیر ہوئے اور کھائے پیے۔ پھر اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ جاؤ یہ کھجوریں کچھ بچ گئی تھی، کہا کہ فاطمہ کے لیے لے جاؤ، اس نے بھی بہت دنوں سے کچھ نہیں کھایا، اپنی بیٹی کے لیے اس کھجوروں کو حضرت علی سے کہا کہ لے کر جاؤ۔ تو وہ درخت سوکھا بے موسم پھل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے فرمان پر دے دیا۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے صحابہ کے ساتھ سفر میں تھے، قافلہ ایک جگہ رکا، پہلے گھوڑوں پر اور اونٹوں پر سفر ہوا کرتا تھا، تو تکلیف کے گھوڑوں کو تھوڑا سا آرام دینے کے لیے قافلہ ایک جگہ رک گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک درخت کے نیچے جا کر تھوڑا آرام کرنے لگے، سارے صحابہ بھی ارد گرد آس پاس ہی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں، ایک درخت، سارے صحابہ دیکھ رہے ہیں
ایک درخت دور پر تھا، وہ زمین کو چیرتا ہوا اللہ کے نبی کے قریب آیا اور تھوڑی دیر رکا اور واپس اپنی جگہ پر جا کر سیٹ ہو گیا، اپنی جگہ پر جا کر رک گیا۔ تو صحابہ حیرت سے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ کہا، اور یا رسول اللہ یہ کیا چیز ہے؟ ہم نے دیکھا کہ وہ درخت اپنی زمین کو چیرتا ہوا یہاں تک آیا، تھوڑی دیر رکا اور چلا گیا۔ تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کو دیکھا اور مسکرایا اور کہا کہ یہ درخت مجھ سے دور تھا، یہ میرے چہرے انور کی زیارت کرنا چاہتا تھا، اس نے اللہ سے اجازت لی، اس کو اللہ کی طرف سے اجازت ملی اور وہ آیا اور میرے چہرے کی زیارت کی اور چلا گیا۔ تو ایسی نبوت تھی اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ چلتے تھے تو پتھر آپ کو دیکھ کر کلمہ پڑھتے تھے۔ ابو جہل جو آپ کے چچا ہیں ایمان نہیں لائے۔ ابو جہل نے کہا کہ اگر تم واقعی نبی ہو جیسا کہ تمہارا دعویٰ ہے تو میرے ہاتھ میں کیا ہے، میرے ہاتھ میں کیا ہے، میری مٹھی میں کیا ہے، یہ بتا دو۔ ابو جہل نے کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا کہ یہ صرف یہ میں نہیں بتاؤں گا، یہ میں نہیں بتاؤں گا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، وہ جو تیرے ہاتھ میں جو چیز ہے وہ بتائیں گی کہ میں کون ہوں۔ تو وہ اس ہاتھ کے اندر کنکریاں تھی تو وہ کہنے لگی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کی مجلس لگی ہوئی تھی، ایک بدو دیہاتی شخص گو کو شکار کر کے لے جا رہا تھا۔ گو اتنی لمبی ہوتی ہے، چپکلی کی طرح ہوتی ہے، اس سے 10 گنا بڑی ہوتی ہے، وہ چپکلی مردہ تھی، اس کو بدو لوگ عرب کے لوگ کھایا کرتے تھے شکار کر کے، تو وہ لے کر جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی تو وہ دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے دیکھا اور دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لایا اور گو کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ایسا پھینک دیا اور اکڑ کے ساتھ کھڑے ہو گیا اور کہنے لگا کہ آپ کہتے ہو کہ میں نبی ہوں اور مجھ پر وحی آتی ہے، جبرائیل امین اترتے ہیں، تو یہ گو جو مردہ ہے اسے زندہ کر کے بتاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس بدو سے، اس دیہاتی سے کہ یہ صرف زندہ نہیں ہوں گی، یہ بھی کہیں گی کہ میں کون ہوں۔ تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف نظر اٹھائی اور کہا کہ اے گو زندہ ہو جا۔ اس نے آنکھیں کھولی اور پھڑپڑاتے ہوئے کھڑی ہو گئی اور وہ گو کہنے لگی کہ آپ اس رب کے نبی ہے جس کی بادشاہ سارے کائنات کے اندر ہے، آپ وہ نبی ہے کہ آپ کے نقش قدم پر چلنے والا ہمیشہ کامیاب ہے اور آپ کے نقش قدم سے ہٹنے والا ہمیشہ ناکام ہے۔ آپ اس اللہ کے نبی ہو جس کی سلطنت زمین پر ہے، جس کی بادشاہت آسمانوں پر ہے، جس کی بادشاہت سمندروں پر ہے، جس کی بادشاہت ساری زمین، سارے آسمان اور جتنی بھی چیزیں ہمارے سامنے ہیں ان سب چیزوں پر آپ کی بادشاہت ہے۔ اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس گو نے سارا واقعہ بتایا اور کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو وہ بدو دیکھ کر ہکا بکا ہو گیا اور اس نے کلمہ پڑھ کے کلمے کا شریک ہو گیا اور محمد الرسول اللہ کی غلامی میں آ گیا۔ تو یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے پر آپ ساری زندگی اللہ نے کامیابی رکھی ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ دنیا تو یوں ہی گزر جائیں گی لیکن آخرت کا بہت بڑا مسئلہ ہے، جہنم ہے، دوزخ ہے اور جنت ہے۔ ہمیشہ ناکامی سے بچ کر اور ہمیشہ کی کامیابی کی طرف چلنا ہے۔ تو وہ چلیں گے کیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی کے اندر لانا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کئی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔